محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آپ کی پیش خدمت ہے فن تنقید اور اردو تنقید نگاری کا جائزہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ مؤلف نے پہلا عنوان جو قائم کیا ہے تنقید، مفہوم اور اہمیت، اس میں جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے سب سے پہلے تنقید کیا ہے اور دوسرا عنوان ہے تنقید کیوں ضروری ہے۔ تو تنقید کیا ہے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی اس کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ اسے بھی دیکھ لیں، بلکہ اسے دیکھ لیں تاکہ ایک تسلسل برقرار رہے، سمجھنے میں آپ کو اچھا لگے۔ تو اس ذیلی عنوان کے تحت یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ عنوان سے ہی واضح ہے کہ تنقید ضروری ہے۔ اب ضروری کیوں ہے؟ حالانکہ بہت سے مفکرین نے اسے غلط قرار دیا ہے اور ادب کے لیے مہلک تک قرار دیا ہے۔ دیکھیے لکھ رہے ہیں بہت سے علماء ادب ہیں جنہوں نے تنقید کو ادب کے لیے غیر ضروری بلکہ مضر اور مہلک بتایا ہے، اور وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے اس سے ادب کی نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ قاری کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ کسی ادبی کارنامے سے براہ راست اور بغیر کسی وسیلے کے لطف اندوز ہو، اور تنقید نگار کیا کرتا ہے؟ وہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو تنقید نگار کیا کرتا ہے؟ وہ قاری کے درمیان اور فنکار کے درمیان، فن پارے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اور یہ کہ تنقید نگار غیر ضروری اور ناپسندیدہ واسطہ بن کر ادب پارے اور اس کے قاری کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور خواہ مخواہ اس کے ذہن میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے۔ تو وہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے منع کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کا اقوال یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں، کون کیا کیا کہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ قول ہے فلابیر نے تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑھ بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ فلابیر کو۔ تو بیر سے کیسے اس قول کو ہمیں یاد رکھنا ہے؟ تو جانتے ہیں بیر یعنی کسی چیز سے بچنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو بیر رکھنا، اور جس کے اندر کوڑ ہو اس سے بھی ہم عام طور پہ بیر کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ ذہن میں فلابیر کے نام سنتے ہی آپ کو آ جانا چاہیے کوڑ کا۔ تو جب کوڑ آ جائے گا فلابیر سے تو وہ آپ کو آسانی ہوگی یہ اس کا قول معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کس کا قول ہے۔ تو بیر سے یاد رکھیے، بیر سے، اور ہم کوڑ سے بیر کرتے ہیں۔ تو اس طرح فلابیر کے آتے ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں یہ اس کا قول ہے۔ تو دیکھیے اس نے جسم کے کوڑھ تک قرار دے رکھا ہے تنقید کو۔ اگلا قول کس کا ہے؟ ٹینیسن کا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اسے گیسوی ادب کی جو کہا ہے۔ ان تنقید جو ہے وہ ادب کے بال کا جو کا کام کرتا ہے، جس طرح وہ خراب کرتے رہتے ہیں اسی طرح تنقید جو ہے یہ ادب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اسے ہمیں کیسے یاد رکھنا ہے؟ تو ٹینیسن کے بجائے آپ ٹینشن یاد رکھیے۔ جب ٹینشن ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سر کو کھجلاتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی جب ہو جائے تو اس وقت بھی آپ سر کھجلاتے ہیں اور سر کو پکڑتے ہیں۔ تو جیسے جو اور ٹینشن اور جو سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ خود سے بیٹھائیے۔ کسی چیز کو ہم الگ چیز طور پہ دیکھیں گے تو وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ ٹینشن سے یعنی ٹینیسن سے گیسوے ادب کی جو والی بات یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی رو میں ایمرسن کا بھی قول ہے۔ دیکھیے ایمرسن نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نقطہ چینی کرتا ہے۔ تو ایمرسن سے آپ کو ایمرجنسی یاد رکھنی ہے۔ ایمرجنسی جیسے ابھی سچویشن جو ہے ملک ایمرجنسی جیسی ہے۔ تو ابھی سرکار کیا کر رہی ہے؟ خود اپنا کام نہیں کرنے کی وجہ سے دوسری چیزیں کر رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو شعر کہنے پہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ شاعروں پہ نقطہ چینی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح نئی چیزوں سے آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی سے ایمرسن کے اس قول کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ تنقید نگار جو ہے وہ اصل شعر کہنے سے ناکام ہو جاتا ہے، تو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے نقادوں سے پر اپنا نقطہ چینی کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اگلا جو قول ہے وہ ہے ڈرائیڈن کا. اس نے کیا کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے. ڈرائیڈن. اب یہ ہے کہ اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے. تو دیکھیے اس کا نام جو ہے یہ ہے ڈرائی, DRY, ڈرائی. ڈرائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خشک. تو جو لوگ خشک قسم کے انسان ہوتے ہیں. ڈین کا معنی آتا ہے مان. یہ ہے اس کا نام DRYDEN, ڈرائیڈن. تو خشک لوگوں کا مات. اور خشک لوگ کون ہوتے ہیں؟ عام طور پہ وہ خوش مزاج نہیں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ ڈرائیڈن کے نام سے ہی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ نقاد جو ہوتا ہے وہ نفرت سے بھرا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. آپ کچھ اور بھی اس سے نکال سکتے ہیں. آئیے اب ہم اپنا اگلا قول دیکھتے ہیں. دیکھیے بائرن نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی ہے کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو. تو دیکھیے یہ کون ہے؟ بائرن, BYRON. بائرن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ناممکن بات پہ یقین کر لو. تو اس کو ہمیں کیسے یاد رکھنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں بی سے بھروسہ اور نون سے ناممکن بات. تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کہ بی سے بھروسہ اور نون سے ناممکن بات. تو اس طرح ہم نام سے یاد رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی ہو تو اس سے بھی بیٹھا سکتے ہیں. آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں. آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف انگریز ہی نہیں ہے جو اس کے مخالف ہیں, بلکہ ہمارے ادب میں بھی تنقید سے نفرت کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. جوش جب تک زندہ رہے تنقید کے خلاف رہے. تو اس کو نوٹ کر لیجئے. لیکن ان تمام اقوال سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں تنقید کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن کس تنقید کو؟ جو صرف عیب جوئی اور نقطہ چینی سے سروکار رکھتی ہے. صرف عیب جوئی کے لیے یا نقطہ چینی کے لیے کریں تبھی. اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں. جیسے کسی زمانے میں والٹر نے شیکسپیئر پہ بیجا نقطہ چینی کی تھی. اس کے علاوہ نوجوان شاعر کیٹس پر اس کے بعض ہمعصروں نے ایسے حملے کیے تھے کہ وہ دیکھ کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا. تو اگر ایسے نقطہ چینی کرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو یہ تنقید نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ تو عیب جوئی ہوئی. اسی طرح رشید وطاعت نے خاقانی اور فرقی نے فردوسی پر گندگی اچھالی ہے. اسی طرح سودا نے میر اور رجب علی بیگ سرور نے میر امن کو طنز و تمسخر کا نشانہ بنایا ہے. جس سے دیکھیے مرزا یگانہ نے غالب شکنی پر فخر کیا ہے. یہ سب بری اور غیر منصفانہ تنقید بلکہ بغض و عداوت اور ذاتی پرخاش کی مثالیں ہیں. تو اگر ایسی کوئی تنقید ہے تو یقیناً یہ قابل نفرین ہے, یہ درست نہیں ہے. اب اپنے اصل مدعے کی طرف آ رہے ہیں کہ ادب کے لیے تنقید کی ضرورت مسلم ہے. اور خود انگریز تنقید نگار ریچرڈس نے کہا ہے کہ تنقید نگار ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے. یہاں نفی مراد نہیں ہے, یعنی اصلاح, یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے خیال رکھتا ہے اسی طرح تنقید نگار فن پارے کا خیال رکھتا ہے. اب رہا مسئلہ یاد کیسے رکھنا ہے کہ یہ ڈاکٹر والی بات. تو دیکھیے ریچرڈس میں جو ڈال ہے وہ ڈاکٹر کے ڈال سے ملا لیجئے, یا ڈاکٹر ریچرڈس یاد رکھیے. تو ڈاکٹر ریچرڈس اگر بڑھا لیں گے, یہاں ڈاکٹر بڑھا لیں گے تو اس سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. تو جو آپ کو ذہن میں آئے وہ بیٹھا لیجئے. تو یہ کر سکتے ہیں, یہاں ڈاکٹر لکھ لیے, ڈاکٹر ریچرڈس کہیں گے تب بھی آپ کے ذہن میں رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈال سے ریچرڈس میں جو ڈال ہے اسی کو ڈاکٹر سے بیٹھا سکتے ہیں. دیکھیے آگے لکھتے ہیں تنقید نگار کو بجا طور پر مالی سے تشبیہ دیا گیا ہے. جو گارڈنر ہوتا ہے, مالی جو ہوتا ہے وہ چمن سے گھاس پھوس کو نکال پھینکتا ہے, پھولوں اور پودوں کی نگہداشت کرتا ہے. تنقید نگار اپنے تحریروں سے ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے
جو اعلیٰ درجے کے ادب کی تخلیق کے لیے سازگار ہو۔ وہ ایک طرف قاری کی ذہنی تربیت کرتا ہے تو دوسری طرف فنکار کا رفیق و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کام ہے بالکل مالی جیسے گھاس پھوس کو ختم کرتا ہے اور پھول اور پودوں کی نگہداشت کرتا ہے، اسی طرح تخلیق کار جو ہے اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے یہ فنکار کا رفیق اور مددگار ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قاری کی ذہنی تربیت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ خدمات یعنی جو مالی جیسی خدمات ہے تنقید نگار کب انجام دے گا؟ جب بغض و عناد سے پاک ہو اور داخلیت اور ذاتی پسند و ناپسند سے بلند ہو کر ادب کو پرکھنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ خارجیت دیکھیے کہ اس میں کیا چیز پائی جا رہی ہے اور معروضیت دیکھ لیجئے، لیکن اس میں اتنا موہ نہ ہو جائے، محاسن کو اجاگر کر تو رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ داد و تحسین میں ہی گم ہو جائیں۔ محاسن بھی بیان کیجئے لیکن ان کی اندھی تقلید کی طرف نہیں چلے جانا ہے۔ جو معائب کا پتہ بھی لگائے اور انہیں واضح بھی کرے، ایسا نہیں کہ یہ خراب ہے صرف کہہ رہے ہیں لیکن ہے کیا خرابی یہ اصل آپ کو بتانا ہے، یہ تنقید نگار کو بتانا ہے۔ لیکن ان معائب کو بتاتے ہوئے، عیوب اور خامیوں کو بتاتے ہوئے بھی اس کا انداز جو ہونا چاہیے وہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، جیسے ایک مالی کا ہوتا ہے یا ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے کہ وہ بیماری بتا رہا ہے لیکن وہ ہمدردانہ طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس کا مطالعہ وسیع ہو اور جو ادب کے علاوہ فلسفہ، جمالیات، سائنس، عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات اور نفسیات جیسے علوم پر حاوی ہو، قادر ہو، ان تمام علوم پر اسے واقفیت حاصل ہو، عالمی ادب کی قدیم و جدید رجحانات سے پوری طرح باخبر ہو، نہ روایت کا پرستار ہو نہ اس سے بیزار ہو، وسیع النظر اور آفاقی ذہن رکھتا ہو، جس کا طریقہ کار سائنسی ہو اور جو کسی ادبی و فنی کارنامے سے آگے بڑھ کر فنکار تک اور پھر فنکار سے اس کے عہد و ماحول تک پہنچے اور اس کا تجزیہ کرے۔ تو یہ خصوصیات بیان کی گئی ہے ایک تنقید نگار کی۔ تو اس پیراگراف میں ایک تنقید نگار کا، جسے صحیح معنی میں تنقید نگار کہہ سکتے ہیں، اس کے اوصاف کو بتائے ہیں۔ آئیے تھوڑا اس کو نوٹ کے شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے تنقید نگار کے اوصاف: بغض و عناد سے پاک ہو، داخلیت اور ذاتی پسند ناپسند سے بلند ہو کر ادب پرکھنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس کی تنقید میں خارجیت اور معروضیت ہو۔ اسی سے یہ بات نکل رہی ہے، اگر اس کے اندر داخلیت اور ذاتی پسند ناپسند سے بلند ہوگا تو خارجیت اور معروضیت اس کے اندر آ ہی جائے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تنقید نگار کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ محاسن کو اجاگر کرے، لیکن محاسن کو اجاگر کرنے میں اتنا موہ نہ ہو جائے کہ صرف داد و تحسین میں ہی گم ہو جائے۔ اسی طرح دوسری طرف اگر معائب بھی بیان کر رہا ہے تو معائب کا پتہ بھی لگائے، انہیں واضح کرے، لیکن معائب میں رخ جو ہو، انداز جو ہو وہ تلخ نہیں بلکہ اس کا انداز جو ہونا چاہیے وہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، جیسا کہ کہا گیا کہ ڈاکٹر کی طرح ایک تنقید نگار بھی ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ریچرڈز کہہ کے ہم لوگ یاد کیے تھے۔ اگلا دیکھیے، مطالعہ وسیع ہو، یہ بھی بات آئی ہوئی ہے، یعنی صرف ادب کے اندر ہی وہ گم نہ رہتا بلکہ فلسفہ، جمالیات، سائنس، عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات اور نفسیات جیسے علوم پر بھی اسے مہارت حاصل ہو۔ اسی طرح عالمی ادب کے قدیم و جدید رجحانات سے پوری طرح باخبر ہو، یعنی صرف اپنے ادب میں ہی گم نہ ہو بلکہ عالم میں کیا چل رہا ہے، پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، پوری دنیا کے لٹریچر میں کیا چل رہا ہے، اس سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ روایت کا نہ تو پرستار ہو نہ اس سے بیزار ہو، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل روایت کو پکڑ کے ہی چل رہا ہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے بیزار ہو کہ اس کا بالکل ہی خیال نہیں ہے۔ آگے ہے کہ وسیع النظر اور آفاقی ذہن رکھتا ہو، عالمی ذہن رکھتا ہو، ہر ایک چیز کا خیال اسے
وہ رکھتا ہو، اس کا طریقہ کار سائنسی ہو، ادبی و فنی کارنامے سے آگے بڑھ کے فنکار تک اور فنکار کے توسط سے اس کے عہد و ماحول تک پہنچے، اس کا تجزیہ کرے۔ تو یہ کام ہوتا ہے ایک تنقید نگار کا، یہ اس کے اوصاف ہیں۔ یہ آپ کو آبجیکٹیو میں تو نہیں، لیکن جہاں بھی آپ سبجیکٹیو امتحان دینے جا رہے ہوں تو یہ اگر کچھ بھی نکات یاد رہے تو آپ اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہاں مکمل ہوتا ہے تنقید کیوں ضروری ہے۔ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے ادبی تنقید کے اصول۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔